بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 69 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کے مذہبی مراکز۔ آج کے اس سبق میں ہم یہودیت کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ان کے اندر مذہبی مرکز کون کون سے رہے اور یہودیت کو فروغ دینے میں یا یہودی مذہب کو بچانے میں، شریعت کا تحفظ کرنے میں یا شریعت کی تشریح و توضیح کرنے میں کن مراکز کا اہم رول رہا۔ سب سے پڑھتے ہیں ہیکل سلیمانی کے بارے۔ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی دنیا میں پہلی عبادت گاہ تھی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے چوتھے برس 1012 قبل مسیح میں بنوانا شروع کیا تھا۔ اس ہیکل کا رقبہ 3600 مربع فٹ تھا۔ ایک تخمینے کے مطابق اس کا کل لاگت 34 ارب 39 کروڑ 91 لاکھ 12,500 امریکی ڈالر تھا۔ اہل بابل نے جب ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تو 60 برس بعد پھر یہودیوں نے یہ ہیکل تعمیر کی، جس کا رقبہ 6,80,000 مربع گز تھا۔ اسی عبادت گاہ کے اندر الہام گاہ بھی تھی۔ اسی میں یہود کا تابوت رکھا ہوا تھا، یہودا کا تابوت رکھا ہوا تھا، اور اس کے دونوں جانب فرشتوں کی 2 مورتیاں نصب تھیں۔ یہ تابوت 3 طرف سے 30-30 فٹ تھا۔ یہودی تاریخ میں جو یہودیوں کی عبادت گاہ کا پہلا تصور ملتا ہے جسے مرکزیت کا درجہ حاصل، وہ ہیکل سلیمانی کی۔ ہیکل سلیمانی دراصل ایک عبادت گاہ تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے چوتھے برس 1000 قبل مسیح میں بنوانا شروع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنوائی تھی اس کا رقبہ کل 3600 مربع فٹ تھا، اور اس وقت جو لاگت آئی تھی اس کا اندازہ امریکہ ڈالر کے حساب سے یہ کیا جاتا ہے کہ 34 ارب 39,000 کروڑ 91 لاکھ 12,500 امریکی ڈالر کا خرچہ آیا تھا۔ لیکن جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تو ہیکل کو مکمل طریقے سے تباہ کر دیا۔ اس کے 60 برس بعد یہودیوں نے دوبارہ سے ہیکل بنایا، اور دوبارہ سے جب بنوایا تو اس کا رقبہ بہت ہی وسیع کیا اور بڑھایا۔ پہلے 3,000 تھا، اب انہوں نے 6,80,000 کر دیا اس کا رقبہ بڑھا کر کے۔ دوبارہ جو تعمیر کیا گیا ہیکل، اس کے اندر ایک الہام گاہ بھی بنائی گئی، اور اسی الہام گاہ میں یہودا کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت میں کچھ مقدس چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر 2 مورتیاں نصب تھیں، اور ان مورتیوں کے بارے میں تھا کہ یہ فرشتوں کی مورتیاں ہیں۔ یہ ایک ہیکل کی بلڈنگ ہے جو سفید اور پیلے میں رنگ دکھ رہی ہے، ہلکے پیلے میں، یعنی گیہوں کلر میں جو دکھ رہی ہے وہ ہیکل کی بلڈنگ ہے، اور جو تابوت کی شکل میں دکھ رہی ہے یہی تابوت سکینہ یا یہودا کا تابوت ہے۔ اس کے اوپر دکھائی دے رہا ہے کہ 2 مورتیاں بنی ہوئی، یہ 2 مورتیاں کی نسبت وہ کرتے ہیں کہ یہ 2 فرشتوں کی مورتیاں ہیں۔ ہیکل ہیروڈیسی 30 قبل مسیح میں ہیروڈوٹس اعظم نے تیسری بار اس ہیکل کو بنوانا شروع کیا، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے ہیکل سلیمانی کی طرح تھا، اور یہ ڈیزائن میں زر بابلی کی طرح تھا۔ البتہ اس کی 4 دیواریں زیادہ شاندار تھیں اور اس میں 10 دروازے تھے، مگر ابھی یہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ 9 اگست 70 عیسوی کو بروز جمعہ رومی بادشاہ تیتس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس ہیکل کو بھی منہدم کر دیا، اور اس کی بنیادوں پر ہل چلوا کر ہیکل کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یعنی ہیکل کی 3 بار تعمیر ہوئی۔ پہلی تعمیر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، دوسری تعمیر پھر اس کے 60 سال بعد ہوئی،
بابل کی اسیری جب ہوئی اس کے کچھ دن بعد، اس کے بعد پھر ہیروڈوٹس نے اس کو دوبارہ بنوانا شروع کیا، یعنی یہ 30 قبل مسیح میں اس کو دوبارہ بنوانا شروع کیا، اور یعنی 30 سال تک یہ بنتا ہی رہا، مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ 70 عیسوی میں تیتس نے حملہ کر کے اس کو پھر نیست و نابود کر دیا، یعنی ہیکل تیسری بار بھی ختم ہو گیا۔ دیوار گریا، دیوار گریا بھی عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ دیوار گریا بھاری پتھروں کی ایک لمبی اور بلند دیوار ہے جس کے نچلے حصے میں زیادہ بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا نیچے جہاں پہ یہ پوپ صاحب کھڑے ہیں، اس پہ دیکھیے گا پتھر کتنا لمبے پتھر لگے ہوئے ہیں اس میں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کرائے ہوئے معبد کا مغربی حصہ ہے۔ اس دیوار کی زیارت کے لیے دور دراز کے ملکوں سے یہودی عبرانی مہینہ او کے 9ویں دن آتے ہیں، جو یہودیوں کے حج کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پر آہوزاری باجماعت نہیں بلکہ انفرادی ہوتی ہے۔ ایام حج کے علاوہ یہودی ہر جمعہ کو اس دیوار کے پاس آتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنے معبد اول کی بربادی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اس دیوار کا نام ہی دیوار گریا ہے، ڈیپ وال بھی اس کو کہتے ہیں، کہ یہاں پہ یہودی آ کر کے اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل تعمیر کی تھی، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس کی مغربی دیوار ہے جو اتنی تباہی بربادی کے بعد بھی بچی رہ گئی۔ یہ خاص طور سے یہ عام دنوں میں تو ہر جمعہ کو یہودی آتے ہیں جو آس پاس کے ہیں، اس کے علاوہ سال میں ایک دن خاص ہے جو حج کا دن بھی ہوتا ہے ان کا، کہ عبرانی مہینے کا او کا مہینہ ہے، عبرانی میں ایک او کا مہینہ ہوتا، او نام کے مہینہ ہوتا ہے، اس کے 9ویں دن پورے دنیا سے یہودی حج کی نیت کے طور پر کہ دیوار گریا پہ جائیں گے، وہ آتے ہیں 9ویں دن، اور پھر یہاں کے رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو رسومات ہوتی ہے یہ اجتماعی طور پہ نہیں ہوتی ہے بلکہ انفرادی طور پہ ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری تصویر میں دکھ رہا ہوگا، کوئی چیئر پہ بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، اور اب سب الگ الگ تلاوت کر رہے ہیں، اور کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، تو الگ الگ ہے، انفرادی اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہوتی یہاں پہ۔ سیناگوگ، سیناگوگ کے اصل معنی یہودی مجالس عبادت کے، اس سے مراد ان کی سپریم مذہبی کونسل بھی لی جاتی ہے۔ یہودیوں کے یہاں معبد میں جانے کے خاص آداب ہوتے ہیں، سر پر ٹوپی پہن کر جانا ضروری ہوتا، لیکن جدید تخلیفات کے نتیجے میں ننگے سر جانے کی اجازت ہے۔ سیناگاگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی یہودیوں کی جو مجلس منعقد ہوتی ہے، مذہبی مجلس، اس کو سیناگاگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عام طور سے جب سیناگاگ منعقد ہوتی تھی تو سر پہ ٹوپی لگا کے جاتے تھے، لیکن اب موجودہ دور میں ٹوپی کوئی خاص شرط نہیں، بنا ٹوپی کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اکثریت ٹوپی کے ساتھ ہی جاتی ہے، وہ ٹوپی کسی بھی شکل میں ہو، ہیٹ ہو یا گول ٹوپی ہو، کوئی بھی ہو، سر پہ کچھ ہو۔ یہودیوں کے یہاں آداب عبادت اور بہت سخت اور شدید ہوتی تھی۔ سیناگاگ کا وجود، مشہور داعی و مبلغ احمد دیدات انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس کے حوالے سے لکھتے ہیں، سیناگاگ مذہبی ادارے کی حیثیت سے ہیکل کی تباہی اور اس کے نتیجے میں قربانیوں پر مشتمل عبادت سے انقطاع سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ اس ادارے نے اس اشد مذہبی ضرورت کو پورا کیا۔ اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہیکل تباہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے سیناگاگ کا وجود ہو چکا تھا، مذہبی مجلسیں منعقد ہونے لگی تھی، اور بعد میں بھی ہیکل کی تباہی کے بعد بھی سیناگاگ رہا۔ آج بھی سیناگاگ کا وجود ہے جو ہمیشہ ان کی مذہبی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سومیہ اور اس کی مجلس، فلسطین سے باہر جو یہودی آباد تھے، انہوں نے اپنے لیے علیحدہ عبادت گاہیں تعمیر کر لی۔
جنہیں صومعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں عبادت کے علاوہ مذہبی قوانین کی درس و تدریس کا انتظام بھی تھا۔ اس طرح صومعہ نے معبد یروشلم کی جگہ لے لی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صوامع عوامی زندگی سے قریب تر تھے اور ان میں جو خوبیاں تھیں وہ معبد یروشلم میں مفقود تھیں۔ یہاں کا امام عوام سے منتخب ہوتا جو قوانین موسوی پڑھ کر سناتا۔ ان مجالس کی ترتیب اس طرح ہوتی کہ حاضرین کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا، اس کے گوشے میں ایک تابوت رکھا ہوتا اور اس کے قریب ایک چراغ جلتا۔ عمارت کے بیچ میں ایک چبوترا ممبر پر ہوتا جس کے دونوں جانب لوگ بیٹھے ہوتے۔ صومعہ کا جو لفظ ہے یہ ان عبادت گاہوں کے لیے ہے جو یروشلم کے باہر ہیں۔ یروشلم کے باہر کے یہودیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، اس کو صومعہ کا نام دیا۔ اور صومعہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر مذہبی قوانین کی تشریح ہوتی تھی اور مذہبی درس و تدریس کا سلسلہ چلتا تھا، یعنی ایک طرح سے مدارس اور مساجد کے دونوں کا مرکز تھا۔ یہاں کا امام عوام سے منتخب ہوتا تھا، عوام ہی منتخب کر لیتی تھی اپنے امام کو، اور یہ امام جو ہے ان کو قوانین موسوی بتاتا تھا۔ جب اس میں مجلسیں سجتی تھی تو حاضرین کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا، یعنی ایک طرح سے ان صوامع کا جو قبلہ تھا وہ یروشلم تھا۔ اس کے اندر صوامع میں بھی ایک تابوت رکھی ہو، جیسے کہ ہیکل میں ہم نے پڑھا کہ ہیکل میں تابوت رکھی ہوئی تھی جو دوسری بار جو ہیکل تعمیر کی گئی تھی، اسی طرح سے صوامع کے اندر بھی تابوت رکھی ہوتی ہے اور اس تابوت پہ ایک چراغ جلایا جاتا ہے۔ پھر اس تابوت کے چاروں طرف یہ جو صوامع ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک چبوترا ہوتا ہے۔ صومعہ کے اندر ایک چبوترا ہوتا ہے، اس چبوترے کے دونوں جانب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مدرسہ جامعیہ، یہودیت میں ایک عقیدہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہودیت کی بقا کے لیے فلسطین سے وابستگی ضروری نہیں اور دوسرے ممالک میں بھی یہودی مذہب فروغ پا سکتا ہے۔ چنانچہ جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس کی تباہ و برباد کر رہا تھا تب یہودیوں کا مشہور رہنما وہاں سے فرار ہو گیا۔ بیت المقدس کی تباہی اور مذہبی رہنما کی فراری سے یہودیت پر جو افسردگی طاری ہوئی تھی اسے اس مدرسے نے امید میں بدل دیا۔ یہ مدرسہ جامعیہ کے مقام پر قائم کیا گیا تھا۔ مدرسہ جامعیہ نے یہودی مذہب کی ایک اور خدمت سر انجام دی، یہودیت کی مذہبی روایات کو یکجا کر دیا جو کہ تالمود کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یعنی کہ جب یہودیوں پہ حملے ہونے لگے اور ان کو فلسطین سے نکالا جانے لگا تو ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ فلسطین میں رہ کر کے ہی ضروری نہیں کہ یہودی مذہب فروغ پائے، فلسطین سے باہر بھی یہودی مذہب کا فروغ ہو سکتا۔ چنانچہ جامعیہ میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور اس مدرسے نے ان کو یہ امید دلائی کہ مذہب باقی رہے گا، اور اس مذہب کی برکت سے، اس مذہب کی خدمت سے ہی تالمود یعنی جو عہد نامہ قدیم کی تشریحات اور روایات، جو اس کی تشریح میں جو روایات ہیں یہ اسی مدرسے سے نکلی۔ ان کی یہودی مذہب کے فروغ میں تالمود مدرسے کا بڑا کردار ہے۔ یہ مدرسہ بھی یہودی تاریخ میں ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ گلیلی اور بابل کے مدارس، گلیلی اور بابل کے مدارس میں علماء یہود نے کتب مقدسہ کی تحقیق کی اور ان کی تفسیر و تشریح کا شاندار کارنامہ انجام دیا۔ مذہبی کتب کی عبارات کو جدید معانی دیے گئے اور ان کے مسائل و احکام کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا گیا۔ اب یہ کام مکمل نہ ہوا تھا کہ حکومت فلسطین کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد یہودی مذہب قوانین کے مطالعہ اور تحقیق کا کام مزید جوش و خروش سے شروع ہوا، اور عقبہ بن یوسف نے اس سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ غرب یہودیت میں لادینی دائرہ کار کا یہ ادارہ ہیکل کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کو تسلیم کرانے میں کامیاب ہوا اور ہیکل کی تباہی کے بعد آج تک ان کی مذہبی ضرورت کو پورا کرتا رہا۔ یعنی جب فلسطین میں ہیکل تباہ کر دیا گیا، دوسری طرف سے حملے ہونے لگے، تو ان مدارس نے، گلیلی اور بابل کے مدارس نے یہودیت کی بقا میں بہت ہی اہم رول ادا کیا۔
انہوں نے کتب مقدسہ کی تحقیق، تفسیر و تشریح، اس سے مسائل اخذ کرنا، یہ تمام کام انہی مدارس سے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کے بارے میں پڑھا کہ ہیکل سلیمانی کیا اور کب تک بنی، پھر اس کے بعد ہیکل ہیروڈیٹس کے بارے میں پڑھا، پھر دیوار گریا کی حقیقت جانا، پھر سیناگاگ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھا، سیناگاگ کا وجود کب ہوا، پھر صومعہ کون سی چیز ہے اور صومعہ کی مجلسیں کیسے لگتی ہیں، پھر مدرسہ جامبیا اور مدرسہ گلیلی اور بابل کے ان دو مقامات کے مدارس